بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل شب برات کا دورہ ہے۔ ہر بندہ شب برات پر بات کر رہا ہے اور کچھ اس کی فرضیت میں دلائل دے رہے ہیں اور کچھ اس کے رد میں دلائل دے رہے ہیں۔ کچھ شب برات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور کچھ اس میں عبادات کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس کی تمام مکتبہ فکر کی تحقیق کی جائے، احادیث و قرآن کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے، تو حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک بریلوی عالم دین ہے، اس کا شارٹ کلپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے چانس مس کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات۔ فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے۔ میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشی فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ تاز ہے مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا آخری حصے میں رات کے، شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں نوابوں جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو، ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو۔ فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا۔ شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا۔
جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو ہم بریلوی بھائی شب برات کی جو فرضیت بیان کرتے ہیں، جو ثابت کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیات ہیں اور ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو آیت پیش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سورہ دخان کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متربع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا گیا۔ اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شب برات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں کلیئر بات ہے کہ قرآن کے نزول کی، کہ اس کو ہم نے شب برکت میں نازل کیا ہے۔ لیکن تمام علماء دین، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ یہ شب قدر کے بارے میں بات کی گئی ہے، نہ کہ شب برات کے بارے میں۔ شب برات کے بارے میں انہوں نے خود بنا لی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہو رہی ہے قرآن کے نزول کی۔ قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے تو اس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ قرآن شب مبارک میں یا برکت والی رات میں نازل کیا گیا، جبکہ دوسری جگہ ایک قرآن کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھنے والی۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کو ہم نے یعنی قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے نزول کی، یہ ہو رہی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، چونکہ قرآن کی ایک اور جگہ پر وہ جو سورہ آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا، تو اس میں یہ عذر لیتے ہیں، یہ ایک بہانہ لیتے ہیں شب برات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی جو شب قدر کا جو ذکر ہے وہ سورہ قدر میں ہے، جبکہ شب برات کا جو ذکر ہے وہ ہے سورہ دخان میں ہے، جبکہ کمپلیٹلی غلط ہے۔ اس میں بھی قرآن کے نزول کا کہا گیا ہے اور سورہ قدر میں بھی قرآن کے نزول کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت میں بھی قرآن کے نزول کا وقت اور مہینہ سورہ شب قدر بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ شب قدر ہی اصل چیز ہے، نہ کہ شب برات کی، اور راحت اسلام میں ایسی رات کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ بھائی حدیث کے بارے میں جو بریلوی حضرات لیتے ہیں وہ حدیث کون سی ہے؟ اس میں مشہور حدیث ہے جو کہ تقریباً تمام لوگوں نے سن رکھی ہوگی۔ اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ ترمذی شریف میں ہے، ترمذی جامع ترمذی میں اس کا نمبر ہے 739، سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1389، اور اس طرح مشکات میں اس کا نمبر ہے 1299۔ ترمذی کے مطابق یہ ضعیف حدیث ہے، اور اسی طرح اس میں انہوں نے نوٹ دیا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ یہ ایک کمزور
کمزور روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 15 شب کی رات تھی، اس رات اللہ کے نبی کی باری میرے پاس تھی، جب میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، جب میں باہر نکلی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی قریب ہی جنت البقیع میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں ہاتھ اٹھا کر مردوں کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں قریب گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کا رسول تیرا حق مارے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مزید فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، اور بنو کرب جس کی بکریاں تمام لوگوں سے زیادہ تھی، ان بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث تھی جس کے بارے میں بریلوی حضرات نے یہ عذر دیا کہ یہ شب برات کے بارے میں ہے، جبکہ یہ انتہائی کمزور حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں 1390 اور مشکات شریف میں 1306، یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کا دیتا ہے سوائے شرک کرنے والوں کے اور مسلمانوں کے باروں میں دل میں کینہ رکھنے والوں کے۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اس روایت میں 2 راوی ہیں جو کہ ان سے روایت کر رہے ہیں، جو کہ مدلس راوی ہیں۔ جناب والا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات کے بارے میں قرآن میں یا احادیث میں کوئی سرے سے بات ہی نہیں ہے۔ ضعیف احادیث کیونکہ بہت ساری تعداد میں ہے، تو لہٰذا مولانا البانی صاحب نے اس کو حسن درجے کی کہا ہے۔ حسن درجے کی حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر جو اس میں فرضیت یا اعمال کا دار و مدار نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے اندر عبادت کی جائے ان کے مطابق تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ فرضیت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے وجوب و سنت ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر ہے 2684 اور مشکات میں ہے 2052۔ تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے، الا یہ کہ کوئی پہلے سے کرتا آ رہا ہو، جبکہ عبادت کے لیے یا روزے کے لیے شب جمعہ یا جمعہ کو مخصوص کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، جبکہ جمعے کی فضیلت اتنی فرمائی گئی ہے کہ ایک حدیث میں مسلم میں آتا ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ہی قیامت آئے گی۔ جب جمعے کے دن میں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تو اور دن اس سے افضل کہاں ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ایک طرف، سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ والی، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو اٹھ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے اگر اس کو سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی چپکے سے گئے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی اور تمام لوگوں کی مغفرت کے لیے بخشش کی دعا کی اور واپس آ گئے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کو کوئی معلوم نہیں، اللہ کے نبی نے کسی اور کو بھی اتنا نہیں بتایا کہ آج 15 شعبان ہے، آج اتنے لوگ بخشے جائیں گے، آپ بھی اپنے آپ کو بخشوا لیجئے، آپ بھی اللہ کے حضور گلگلا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی بھی اہتمام نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسی اہم رات ہوتی جس طرح کہ ہم نے اس کا نام رکھ لیا ہے شب برات، یعنی کہ تمام لوگ اس دن چھوٹ جائیں گے، اس رات چھوٹ جائیں گے سوائے کینہ پرور کے جو مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھے اور مشرک کے علاوہ تمام کے تمام لوگ بخشے جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائی بنو کلب کی
بکریوں کے بال کے برابر۔ اندازہ کریں کہ جتنی بکریاں ان کے پاس ہوں گی، ظاہر ہزاروں میں ہوں گی، جس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہزاروں بکریاں ہوں، ان کے بال اتارے جائیں تو ان کی تعداد جتنی ہوگی، تو جتنی شب برات گزر چکی ہیں، میرے خیال میں اللہ کے نبی کی امت تو کیا پوری دنیا کے لوگ بھی بخش دیے جائیں گے، تو پھر بھی بات کر جائیں گے۔ یہ ذرا بندہ غور کرے کہ ایسی ایسی احادیث کے سہارا لے کر بریلوی بھائی عبادات کو اپنے آپ اوپر لازم کر لیتے ہیں اور تہوار کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ عید میلاد النبی پہ جلوس نکالنا اور بڑے بڑے اہتمامات کرنا، تو یہ کہاں کا دین ہے؟ اسی طرح شب برات اللہ کے نبی رات کو گئے، چپکے سے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، جبکہ آج کل کے دور میں یہ میٹھے کھانے پکتے ہیں، ایک تہوار کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھول لیے جاتے ہیں، ہار لیے جاتے ہیں، ہار ڈالے جاتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں تمام قبروں پر، اور وہاں پر گروہ در گروہ لوگ داخل ہوتے ہیں، پوری مسجدیں آباد ہوتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ میرے خیال میں ہم نے ایک اور تہوار کا اپنے دین میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا کیا ہے کہ قبرستان گئے، دعا فرمائی اور چپکے سے واپس آ گئے، اور زندگی میں پھر کبھی نہیں کیا۔ جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں، اس کو ظاہر وہ کر رہی ہیں، ان کی روایت ہے۔ اگر ان کی روایت ہے تو پھر اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کبھی حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ تمام صحابہ کی وہ استاد مانی جاتی تھی، احادیث ان سے لوگ سیکھتے تھے، تو پھر انہوں نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائے رکھی؟ اس کے بعد پھر کیوں مرمی نہیں یہ بات؟ پھر ان کا اہتمام کیوں کسی اور صحابی نے نہیں دیکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت عمر، کتنے صحابہ گزرے ہیں، جلیل القدر صحابہ، تمام لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کے شجاعی، اللہ کے دین کی عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، ان سے یہ کیسے گزر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خرافات کو دین میں داخل کرنے کا ایک ذمہ لے لیا ہے۔ جتنا زور اب لگایا جا رہا ہے، اتنا زور شاید شب قدر میں نہیں لگایا جائے گا۔ جو لوگ آج رات ساری جاگیں گے، شب برات کو ساری رات گرگرا کے باتیں کرتے رہیں گے، نوافل پڑھتے رہیں گے، یہی لوگ رمضان میں نہ تو شب قدر جو 5 راتوں میں سے تلاش کرنی ہوتی ہے، نہ وہ تلاش کر رہیں گے، اور نہ یہ بڑے بڑے مولوی ان راتوں میں جاگیں گے۔ کیوں کہ ایک رات کا جاگنا اور خرافات میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ قدر دلچسپ اور بہترین مشغلہ ہے۔ اور اس بارے میں بہت سارے علماء نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ ان میں مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا طارق جمیل صاحب، تمام لوگوں نے اس رات کی فرضیت اور فضیلت کو رد کیا ہے، اور اتنا کہا ہے کہ اگر کچھ عبادت کر لی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح ہی مولانا طارق مسعود صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور اس طرح ہی بہت سارے علماء سوائے دیوبندی علماء کے، تمام نے اس کا رد کیا ہے، اس کی فضیلت پر، اس کی فرضیت پر، اس کے واجب ہونے پر بالکل رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کچھ عبادت کر لی جائے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی قبرستان گئے، وہاں پر مردوں کے لیے دعا کی اور چپکے سے واپس آ گئے۔ اگر اس میں کچھ نوافل کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک تہوار کی شکل اختیار کر لینا یقیناً یہ قیامت کے دن پرستش کا مقام ضرور بن جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدعات سے دور رہنے کی اور دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الا البلاغ المبین۔